بی بی معصومہ کی زیارت اتنی بڑی زیارت بتائی تھی، اتنی بڑی زیارت کہ انسان اگر شہزادی کی زیارت کر جائے اور جا کے معرفت کرے اور زیارت کر کے انہیں صرف سلام کرے، السلام علیکم یا بی بی معصومہ خوب یا بی بی فاطمہ بنت موسی بن جعفر بولے اور واپس آ جائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بی بی معصومہ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے سات امام کی سیرت پہ وہ کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جب تک یہ بی بی رہی، 28 سال کا سن تھا جب آپ کی وفات ہوئی۔ She was just 28 years old۔ اور 14 years بابا قید میں رہے، 14 years بابا قید میں، جب بالکل چھوٹی تھی، اور غریب امام نے اپنی اس بہن کو لٹرلی اپنے ساتھ رکھا۔ تو غریب امام سے اور شہزادی معصومہ کی میں دونوں میں، یہ بھائی اور بہن میں اتنی محبت تھی۔ خاندان اہل بیت میں 2 ایسے بھائی ہیں اور 2 ایسی بہنیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے، ویسے ہر بھائی ہر بہن چاہتی ہے۔ اور یہ مثال آج کے ہمارے بھائی بہنوں میں ہونی چاہیے، جو بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، خط تعلق جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے نا، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں، کہیں بھی بڑے آسانی کے ساتھ ہم بھائی اور بہن میں اختلافات ہے، ڈفرنسز ہے، ہم ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ کم از کم امام علی کے شیعوں کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس 2 مثالیں ہیں بھائی اور بہن کی، مولا حسین کی اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ کیسی محبت ہے، یہ رشتہ ہی اتنا محبت بھرا ہے، یہ رشتہ ہی اتنا پاک اور پاکیزہ ہے۔ تو کم از کم مولا حسین اور شہزادی زینب پہ روتے ہو تو کم از کم یہ سیرت ان کی عمل کر لو، جیسے وہ بھائی بہن کی مثال تھی، ویسی غریب الغربا 8ویں امام اور شہزادی معصومہ خم کی مثال ہے۔ خاندان اہل بیت میں یہ 2 بھائی ایسے ہیں اور 2 بہنیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ کیوں کہ جب معصومین کے ساتھ معصومین اس طرح زندگی گزار رہے تو امام بھی ہم سے ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے۔ آج کی میری مجلس میں جو بھی میری مجلس سن رہا، اگر کسی میں ایسے ڈفرنسز ہے، کوئی بھائی سے بات نہیں کر رہا، کوئی بہن سے ناراض ہے، اس سے بات نہیں کر رہا، تو کم از کم معصومہ خم اور غریب امام کے نام پہ، مولا حسین اور شہزادی زینب کے نام پہ ایک دوسرے کو معاف کر کے ایسے رشتے کو مضبوط کرو کہ جس رشتے کو اللہ نے محبت بھرا رشتہ بنایا۔ 1000 واقعات میں آپ کو بیان کر سکتا۔ شکاگو میں ایک ایسی فیملی تھی، بالکل اسی طرح بھائی اور بہن، بزنس کا بھائی کا بالکل ڈاؤن ہو گیا، ریئل اسٹیٹ میں وہ کام کرتے تھے، ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا۔ میں نے خود ان کے گھر میں مجلس پڑھی تھی، وہ آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے مولانا میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہو رہا، میں اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتی، میرے سارے بلڈنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی، میں ایک رینٹڈ فلیٹ میں آ گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہوں، میں ساری عبادت کرتا ہوں، کبھی واجب نماز نہیں چھوڑتا۔ تو پھر میں نے کہا پھر کیا اتنی واجبہ نماز شب پڑھتے ہو، عاشورہ پڑھتے ہو اور تم کو رزق کا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ شب نماز پڑھنے والے کے لیے رزق کا پرابلم کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے، یہ ارشاد ہے معصوم کا، نماز شب پڑھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں رزق کے پرابلم میں ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ اس لیے کہ نماز شب پڑھنے والے کا رزق ہمیشہ وہ آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا۔ اتنی بڑی بات، وہ رزق کے آگے چلتے رہتا۔ تو میں نے کہا نماز شب پڑھتے ہو تم کو رزق کا پرابلم کب سے؟ تو کہا 1 سال سے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارے بھائی بہن ہیں، تمہارے والدین ہیں؟ تو کہا نہیں میری ماں نہیں ہے، میرا بابا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا باپ ہے، اس کے بعد باپ سے تمہارے تعلقات ہیں؟ دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے، یہ بھی پوچھنا پڑتا آج کہ تم اپنے ماں باپ سے تمہارے ٹرمز ہیں۔ ویری سیڈ، میں کیا کروں، وقت اس مجلس میں کم ہوتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بری بات ہے کہ آج اولاد کے سے کہ میرے پاس واقعات ہیں، میں بتا سکتا ہوں آپ کے UK کے ہی کئی، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، ماں بیٹے سے بات نہیں کر رہی، افسوس۔ میں نے کہا تم باپ سے تعلقات ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی اور بہنیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بھائی۔ کہا بھائیوں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا بہنوں سے؟ میں بڑا ڈیٹیل میں جا کے چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہوا کیا، مسئلہ کیا، رزق کیوں رکا ہے۔ اس نے کہا میری 2 بہنیں ہیں اور ایک بہن شکاگو میں، ایک بہن دبئی میں کچھ ہے۔ میں نے کہا دونوں بہنوں سے تعلقات ہیں؟
उसने कहा एक बहन से है और एक बहन से नहीं। ऐसे नाउ अब पता चला कि बीमारी का। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है? तो कहा ब्रदर इन लॉ के साथ मेरा बिजनेस था, उसमें लॉस हुआ, तब हम लोग के टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वी डोंट सी ईच अदर, उनके बच्चे नहीं मिलते, हमारे बच्चे उनसे नहीं मिलते, एंड आई डोंट सी माय सिस्टर, आई डोंट सी एनीथिंग। तो मैंने कहा यही बीमारी, आप जाइए, आप अपनी बहन से मुलाकात करें। उसने कहा मौलाना छोटी है और गलती मेरी नहीं है। मैंने कहा और अच्छी बात है, अगर गलती तो प्लीज गौर से सुनो, और बस खत्म करा बस, और अगर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, मिस्टेक तुम्हारा नहीं है, उसका मिस्टेक है, उसकी गलती है, और अब अगर तुम उसके पास जा रहे, अब अगर तुम उसके पास जा रहे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ना। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि एक एक स्टेप के बदले में अल्लाह तुम्हारे हजारों गुनाहों को माफ करता है कि तुम मेरे खातिर ये अमल कर, तुम जाओ उसके दरवाजे पर। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मैंने कहा एटलीस्ट फोन कर। दोस्तों यकीन करो उसने फोन किया बहन को, बहन ने हाथों को फैला के भाई से बात कर, घर गया, बहन मिली, शाम में वो मजलिस में आके उसने कहा मौलाना मैंने मुलाकात की। 1 साल के बाद जब शिकागो वापस गया, तो आप यकीन करें मेरी बात, अब इसका बिजनेस ये ग्रो कर रहा था, ग्रो कर रहा था। अब कहता है कि मिट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना बनती। ये मिसाल है बीबी मासूमा की। बीबी मासूमा खुम और गरीब इमाम की ऐसी मोहब्बत की मिसाल थी, ऐसी मोहब्बत की मिसाल है कि जैसे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता, गरीब इमाम और मासूम है। तो आप अगर कोई फैमिली में है और मेरी लंदन से अहले बैत चैनल की है, मेरी लाइव मजलिस शब जुमा की सुन रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा कि कम से कम कोई एक फैमिली भी अगर आज मिल ले मेरी मजलिस के बाद, तो सोचो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम मगफूर उठोगे, जो तुम चाहते हो ना, तुम्हारा रिस्क खुलेगा, परेशानियों से बचोगे। बीबी मासूमा को ये तोहफा दो, ये कह के तोहफा दो कि बीबी आप गरीब इमाम से इतनी आपको मोहब्बत थी, मैं उसी गरीब इमाम के नाम पे अपने भाई को माफ कर रहा। आप बहन बोले कि भाई को, भाई बोले बहन को, और जस्ट फॉरगिव एवरीथिंग, और एक दूसरे से मुलाकात कर लो। जो शख्स बंदों को माफ नहीं करता उसको अल्लाह कैसे माफ करे? Then how can you expect from Allah and how can you expect from Imam कि वो तुम्हें माफ करेंगे? अगर तुम किसी को नहीं माफ करोगे तो कैसे मासूम तुमको माफ करेंगे? बस दोस्तों, शहजादी मासूमा की ज़ियारत के दौरान रोज 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 मैं सबको बोला, बस आखिरी मेरे जुमले मसाहब से पहले, कि जब तुम गरीब इमाम की ज़ियारत पढ़ना लंदन में, जब तुम ये कहना कि अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, उसके साथ आखिर में ये बोलो सुल्तान अबू हसन अली इब्न मुसी रजा, फिर आपको एक जुमला बोलो, अस्सलाम अलैका बिनते मुसब न जाफर फातिमा बिनते मुसब न जाफर, या अस्सलाम अलैका शहजादी मासूमा। रोज अपनी ये माँ है 28 साल के जिन में मदीने में बाबा कैद खाने में है, गरीब इमाम को मामून रशीद ने ईरान बुला लिया। ये वो बीबी है जो अकेली खड़े रहकर मदीने में इस्लाम को वो प्रोपोगेट किया, इस्लाम को वो पहुंचाया। तालीमात आले मोहम्मद, तालीमात अपने आबा अजदाद की, अपने बाबा की, अपने दादा की जो तालीमात थी, उसको पहुंचाने में, लोगों तक पहलाने में ये शहजादी मासूमा खुद का वो कंट्रीब्यूशन।